السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کی؟ ٹھیک ٹھاک خیریت؟ امید ہے کہ زندگی اچھی گزر رہی ہوگی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یا ریمائنڈر سمجھ لیں، کیونکہ یہ ہماری زندگی کا جب سے انسان پیدا ہوا ہے اور جب تک قیامت نہیں آتی تو یہ پیرالل ساتھ ساتھ چلے گا۔ تو اس پہ بیچ بیچ ہم بات کرتے رہیں گے اس کے اوپر کہ ایکچولی یہ ہے کیا چیز، اور اس سے ہم نے کیسے بچنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے ٹائٹل پہ دیکھ لیا، عزازیل کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اب عزازیل کون ہے؟ جس کو ہم آج کل کے دور میں شیطان کہتے ہیں، ٹھیک؟ شیطان یعنی شیطان کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، کیونکہ ہماری زندگی میں جو جتنی تباہی اور بربادی آئی ہے سارا ہاتھ اسی کا ہے۔ یعنی اس نے ساری نفرتیں، برائیاں ہم لوگ کے اندر بھر دی ہیں۔ اس پہ ہم جنرلی دنیا کے لحاظ سے جو ابھی آج کل کے جو ہمارے حالات ہیں اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ پہلے ہم تھوڑا سا فلیش بیک میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف کے حوالے سے کہ اس میں اس کے متعلق، عزازیل کے متعلق کیا ذکر ہے، کیا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتے پیدا کیے نور سے، پھر اس کے بعد جنات پیدا کیے آگ سے، پھر اس کے بعد انسان۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس وقت سب لوگوں سے کہا گیا، فرشتوں سے، اس میں عزازیل بھی تھا۔ عزازیل بیسیکلی جن ہے، لیکن وہ اپنی عبادات میں اور علم میں اتنا بلند مقام رکھتا تھا کہ وہ فرشتوں کی صفوں میں شامل ہو گیا تھا۔ تو اس کے قابلیت کی بنیاد پہ اس کو وہ رتبہ ملا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم کیا گیا کہ بھئی سب لوگ سجدہ کریں، تو اس وقت سب لوگوں نے سجدہ کیا، لیکن اس سے پہلے، سجدہ کرنے سے پہلے فرشتوں کے سوال کیے اللہ تعالیٰ سے، یہ اللہ تعالیٰ، یہ انسان دنیا میں جائے گا، فساد پیدا کرے گا، خون خرابہ کرے گا، ہم تیری تسبیح میں اتنے ہر وقت تسبیح میں رہتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں، آگے بھی کوئی حکم ہوگا تو ہم اس کو بجا لائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اس میں میری حکمت ہے، تو اس کا میں شیئر نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ بات وہاں ختم ہو گئی، اور جب سجدے کا حکم دیا گیا تو سب نے سجدہ کیا سوائے ایک کے، عزازیل، کیونکہ اس کے اندر اتنا غرور و تکبر آ چکا تھا۔ وہ کیا اس کے تھا کہ بھائی میں اتنا عالم فاضل سب کچھ قابل ہوں اور میں ایک انسان کو سجدہ کروں گا، تو اس کے اوپر یہاں سے ہو گیا اللہ تعالیٰ سے اس کا قطع تعلق، اور اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا کہ میں جتنے بھی انسان دنیا میں آئیں گے حضرت آدم سے لے کر آخر تک، ان سب کو میں برائی کے راستے پہ لے کے جاؤں گا اور راستے سے بھٹکاؤں گا، نیک راستے سے، سیدھے راستے سے۔ اور صرف اس نے اللہ سے ایک ریکویسٹ کی کہ مجھے اتنی عمر دے دیں جب تک قیامت نہیں آ جاتی، جب تک میں زندہ رہوں، کیونکہ جنات کی زندگی بھی عام انسانوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، لیکن کافی زیادہ ہوتی ہے، لیکن اتنی لمبی نہیں ہوتی کہ وہ قیامت تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا کہ ٹھیک ہے تمہیں زندگی دی۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں، جو چیلنجز ہیں جو ہماری زندگی میں، کہ جو ہم نے قرآن شریف اور حدیث کی روشنی میں ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ میں اکثر جو اپنی چیزوں میں پچھلی جتنی ویڈیوز ہیں اس میں نماز کے حوالے، توبہ کے، فرائض کے، حقوق العباد اور مختلف چیزوں کا جو ذکر کرتا ہوں، کیونکہ ہم بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم ہے نا شیطان کے ایجنڈے کے اندر، جو اس کا ایجنڈا ہے کہ بھئی اس نے انسان کو بہکانا ہے، وہ لوگ بہک بھی رہے ہیں۔ میجورٹی آپ پوری دنیا میں دیکھیں، اس نے اپنے ایجنٹ مقرر کیے ہوئے مختلف جگہ۔ یعنی یہ جنات کی نسل میں سے ہے، اور جنات تو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں موجود ہیں، اس کی اپنی نسل میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو اس کام میں جٹے ہوئے اور ہم کو ایک دوسرے سے لڑانے میں، بہکانے میں لگائے ہوئے ہیں، عبادت میں روکتے ہیں مختلف۔ آپ دیکھیں نا، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، وسوسے کتنے آتے ہیں ہمارے اندر ہر طرح کے، کہ یعنی کہ ہم نے نماز پڑھی ہے، نہیں پڑھی ہے، صحیح پڑھی ہے، غلط پڑھی ہے، مختلف گندے گندے خیالات آتے ہیں، مختلف آفس کے مسئلے مسائل،
بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عبادت کے دوران ہمارے ذہنوں میں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم نے اس کو اگنور کرنا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے تاکہ ہم اس صورت میں شیطان کو شکست دے سکیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں کہ اللہ کے بتائے ہوئے یعنی قرآن شریف کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں جو ہم نے کام کرنے ہیں دنیا میں رہ کر، اور جس کی تیاری ہماری بیسک ہے آخرت کے حوالے سے کہ آخرت کی تیاری، اس حوالے سے وہ ہم نے کرنی ہے۔ تو شیطان کا مقصد یہی کہ ہم دنیا میں وہ ہمیں اتنا بہکا دے بھٹکا دے کہ دنیا تو میں شاید ہمیں عیاشی کا ذریعہ مل جائے، بہت امیر و کبیر ہو جائیں، ہمارے پاس بہت دولت آ جائے، بڑا نام ہو جائے، لیکن ہماری آخرت بالکل خراب ہو جائے، اور اس نے جو اللہ کو چیلنج کیا ہے وہ اس میں کامیاب ہو جائے۔ ہم نے اس چیلنج کو اصل میں ناکام بنانا ہے، کیونکہ دیکھیں قرآن شریف میں اس کے بعد تقریباً 7 چیپٹر اس کے اوپر ہیں، یعنی کہ اتنا اہم ٹاپک ہے یہ کہ اس کے پاس مختلف جگہوں پہ اس کا ذکر کیا گیا ہے، سورہ صوات میں، سورہ کہف میں، مختلف جگہوں پہ آپ کو کافی ڈیٹیل میں اس کا آپ اس کو تفسیر پڑھیں تو آپ کو ساری چیزیں آپ کی ڈیٹیل سامنے آ جائے گی، کیونکہ ہم نے یہ چیزیں سمجھنی ہے کہ ایک شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا کہ میں تمہارے انسانوں کو دنیا میں تباہ برباد کر دوں گا، نیک راستے پہ نہیں چلنے دوں گا۔ اب ہمیں اس چیز کا علم ہو گیا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ یہ ایک بڑا چیلنج ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس چیلنج کو اس صورت پہ قبول کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، احادیث پہ زیادہ سے زیادہ عمل کرنا ہے۔ جتنا ہم عمل کریں گے جتنی ہماری عبادات ہوں گی سچے دل کے ساتھ، سمجھیں کہ اتنا شیطان کو شکست ہوگی، اور ہمارے لیے یہ سمجھیں کہ آخرت میں یہ ہماری کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ بنے گا۔ ہم ان چیزوں کو بہت یعنی کہ لائٹلی لیتے ہیں۔ اب سود کا میں ذکر کرتا ہوں کہ سود ایک اس کا یعنی کہ ایک پلیٹ فارم ہے جس سے وہ انسانوں کو بھٹکا رہا ہے، یعنی کہ آخرت اس کی خراب کر رہا ہے انسانوں کی، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ان سے انسانوں کی آخرت خراب ہو رہی ہے۔ جھوٹ ہے، صحیح ہے، بدگمانی ہے لوگوں کی دلوں میں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا، یعنی کہ بہکانا۔ تو کائنڈلی ہم اپنے اندر اللہ کے بتائے ہوئے راستے اور حدیث کی روشنی میں جو احکامات ہمیں اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پہنچائے گئے ہیں، ہم اس پہ عمل کریں تاکہ ہم اس جو اللہ سے شیطان کا چیلنج ہے اس میں انسان کامیاب رہے، تاکہ قیامت کے روز ہمارا حساب کتاب اچھے اعمالوں میں ہو اور جنت کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہوئے ہوں۔ اس کی محنت ہم ابھی سے کریں گے، کوشش کریں گے، چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے اندر لائیں گے اور شیطان کو ہم شکست دیں گے دنیا میں رہتے رہتے، تو انشاءاللہ ہمارے اعمال بڑھتے چلے جائیں گے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا انشاءاللہ، اور قیامت میں بھی ہمارا اس کا بڑا اچھا حساب کتاب بنے گا۔ تو ہمیں ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، شیطان سے بچے، یعنی شیطان سے بچنے کا مقصد صرف یہی ہے، مطلب یہی ہے کہ برے کاموں سے بچیں، یعنی ہر برے کام کے پیچھے، ہر غلط چیز کے پیچھے شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے، ہم نے اس سے بچنا ہے، ٹھیک۔ تو اس پہ کائنڈلی اب غور و فکر ضرور کیا کریں۔ پتہ ہوتی ہے ہر چیزیں ہر شخص کو، ہمیشہ میں کہتا ہوں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت منافع دیکھتا ہے کہ بھئی میں نے 10 لاکھ لگائے کہیں بینک میں تو مجھے 5 سال کے بعد 12-13 لاکھ مل جائیں گے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پیچھے اس کی کارروائی کیا ہے، وہ ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے بڑا یعنی کہ سمجھیں کہ برائی کا سبب بنتی ہیں، کہ جس کو ہم تحقیق نہیں کرتے۔ یعنی کوئی بھی عمل کریں آپ تحقیق کر لیں اس پہ، یعنی کہ تحقیق اس سے کریں جو اس معاملے میں تھوڑا عبور رکھتا ہو، جانتا ہو، تو آپ پتہ کر لیں کہ بھائی یہ میرے لیے یہ کام صحیح ہے، شریعت کے حساب سے ہے یا نہیں ہے، شرعی لحاظ سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ مشورہ کرنا چاہیے، اور اس میں فائدہ بھی ہے آپ کا بھی، سب کا، کہ ہمیں ایک صحیح گائیڈ لائن ملتی ہے، پھر ہم اس پہ عمل کریں۔ تو ہمارا ٹارگٹ یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے شیطان کے ہر عمل کو ختم کرنا ہے، اور قیامت تک جتنے بھی انسان آئے گا اس کی کوشش تو پوری یہی ہے، اور وہ کافی حد تک 99.99% وہ کامیاب بھی ہے دنیا میں، کہ اس نے تقریباً دنیا میں دیکھیں نا ہر طرح کے لڑائی جھگڑے فساد، مسلمان گمراہی کا شکار ہیں، برے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، یعنی بھائی بھائی کا ساتھ نہیں دیتا، گھر کے الگ ماحول خراب ہیں، بھائی بہنوں میں آپس میں نہیں بنتی، یہ ساری چیزیں شیطان کی پیدا کرتا ہے۔ ہم نے اس چیز کو اپنے اندر لے کر آئیں کہ اللہ کی زیادہ زیادہ عبادت کریں سچی نیت کے ساتھ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے پہ عمل کریں، تو یہ ہمارے لیے انشاءاللہ آخرت میں کامیابی کا راستہ بنے گا۔
اور اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور سمجھیں اور اس پہ عمل کریں کہ ہم نے شیطان کو شکست دینی ہے ہر میدان میں انشاءاللہ۔ آخر میں بس چلتے اپنا اور اپنے گھر والوں کو بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اور آخر میں چلتے نمازوں کو بہت زیادہ اہتمام کریں۔ نمازوں کے اہتمام سے شیطان پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی میں تو اس کو بھٹکانا چاہتا ہوں اور یہ اللہ کے راہ میں نکل چکا ہے اور نمازیں ٹائم پہ پڑھ رہا ہے، پوری پڑھ رہا ہے اور سچے نیت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو اس عمل کو وقت پہ ادا کریں نماز کے اسپیشلی۔ اور آخر میں چلتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔